اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج ایک ایسا ٹاپک آپ کی پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میرے دل کے بہت قریب ہے بینگ ایجوکیشنسٹ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک اوور آل سوشل پرسپیکٹو میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایجوکیشن کی، میں بات کر رہا ہوں ایجوکیشن کے فنڈامنٹلز کی، میں بات کر رہا ہوں ایجوکیشن کی اپلیکیشن کی۔ اس ویڈیو کے اندر میں کچھ ایسے فنڈامنٹلز آف ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں جو کہ بنیادی طور پر ایجوکیشن کے فنڈامنٹلز ہیں، لیکن ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے، اور یہ بہت انفارچونیٹ ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ ٹل دا اینڈ دیکھیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایجوکیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے سے کہ بنیادی طور پر ایجوکیشن ہے کیا اور اس کا یوز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ایجوکیشن یا تعلیم بنیادی طور پر سیکھنے کے عمل کا نام ہے، اور یہ سیکھنا بذات خود انسان کی ایک ضرورت ہے۔ انسان کے ارتقاء کو اگر پڑھا جائے سٹارٹ سے، تو جب انسان رسمی طور پر علم حاصل نہیں کرتا تھا تو پھر بھی انسان سیکھتا تھا، پھر بھی انسان کی تعلیم ہوتی تھی، اور اس کی تعلیم کا مقصد، اس کے سیکھنے کا مقصد اپنی ضروریات پورا کرنا ہی ہوتا تھا۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاشرے کی تکمیل میں مصروف ہو گیا، اپنے معاشرے کے معیار کو، اس کی تہذیب کو، اس کے قوانین کو، اس کے اخلاقیات کو بہتر سے بہتر بناتا گیا، تاکہ انسان بہترین سے بہترین معیار زندگی کو اور رہن سہن کے طریقوں کو اچیو کر سکے۔ تو ویورز، یہاں پر ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم جس ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ہیں یا جس کا حصہ ہیں، یا جو ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، وہ کس قدر ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہے، یا ہمارے سوسائٹی کے اندر اس کا کیا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ تو میں آغاز کروں گا ان فنڈامنٹلز کی، ان 10 فنڈامنٹلز کی، کچھ ایسے اصولوں کی، بنیادی فیکٹرز کی کہ جو تعلیم کا حصہ ہیں، جو تعلیم کے مقاصد میں شامل ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہماری تعلیم میں موجود نہیں ہیں۔ تو میں کوئکلی میں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم میں جمپ کروں گا اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو پہلا فیکٹر جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ریسرچ اورینٹیشن کا۔ ریسرچ اورینٹیشن اگر آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر دیکھیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، تو ہمیں بہت کم نظر آتی ہے۔ ریسرچ بیسیکلی کیا ہے؟ ریسرچ بیسیکلی اپنے ایگزسٹنگ فیکٹس، انفارمیشن، نالج کو لے کر اس کی ویلیڈیشن کو چیلنج کرنا ہے، کہ جو انفارمیشن، جو نالج ہمارے پاس موجود ہے، جو عقائد ہمارے پاس موجود ہیں، جو فیکٹس ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی ویلیڈیشن کو انشور کرنا، ان کی پروڈکٹیوٹی کو، ان کے استعمال کو زیادہ بہتر سے بہتر بنانا۔ اگر ہم سائنس کو پڑھ رہے ہیں تو سائنس جتنا کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اس سے زیادہ ہم اپنی ریسرچ کے ذریعے اس سے کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو سائنٹیفک جو وکٹریز ہیں یا جو کنٹریبیوشن ہے سائنس کا، اس کے اندر مزید ہم ریسرچ کر کے اس میں مزید کیا اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اٹس ناٹ پارٹ آف آر ایجوکیشنل سسٹم اینڈ نہ ہی ہمارے مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے، تو ریسرچ ڈز ناٹ ایگزسٹ in our educational system at any point. So that's very unfortunate and that's very strange for people who truly understand education, how education becomes futile without making it research oriented. تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر اپنا پوائنٹ جو ہے اس کو ایمفسائز کروں گا کہ ریسرچ اورینٹڈ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں ریسرچ کلچر، یہاں تک کہ تعجب کی بات ہے کہ ہمارے جو پریکٹیکلز ہوتے ہیں، وی ٹیچرز کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ میٹرکولیشن سے لے کے، انٹر سے لے کے یونیورسٹی تک، جسٹ میٹر آف فارمیلٹی یا پروسیس، اس کی کوئی پریکٹیکل امپورٹنس نہیں ہوتی ہے، نہ پریکٹیکلز کروائے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے۔ تو دس از ویری انفارچونیٹ۔
دین نمبر 2، دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ کریٹیوٹی کا ہے. کریٹیوٹی بیسیکلی اپنی اس ریسرچ ورک کو کریشن کی طرف لے جانے کا نام ہے. اپنی امیجینیشن کو، اپنی ویژولائزیشن کو کریشن کی طرف لے کر جانے کا نام ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ہیئر ود اس. واٹ ہیو وی کریٹڈ out of our books, out of our educational system? We all are part of it. I'm not blaming anybody, but I'm pointing out the loopholes and the problems which we are facing and experiencing. And it's happening for a long period of time. So there is no urge for creativity. And the only purpose, what I have learned being part of this educational system, seeing the attitudes from parents and the students, all we want is that how can we make money. We are learning, we are getting education because we want to make money, and that's the whole doctrine, that's the whole philosophy behind doing masters and graduation and intermediate. اگر ہمیں ایک آپشن دیا جائے کہ ہم اگر ایجوکیشن کے بغیر ہی آپ کو پیسے یا ویلتھ جو ہے وہ دے دی جائے گی، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم بڑے کین لرنر ہیں یا ایجوکیشن ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ڈیئر ویورز، دس از اندر پوائنٹ ٹو تھنک آف کہ کریٹیوٹی از دا اسینس آف لرننگ. ایجوکیشن جو فیکٹس آپ کے پاس ہیں، آئی ڈونٹ کنسیڈر اٹ لرننگ. لرننگ اسٹارٹس فرام دا پوائنٹ آف اگنورینس. جس چیز کا ہمیں نہیں پتہ ہے وہاں سے جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں وہ ہماری لرننگ ہے. تو اس چیز کو ہم نے سیکھنا ہے. نمبر 3، ابھی جو پوائنٹس آ رہے ہیں یہ بڑے، میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے پوائنٹس پر بات کروں جو کہ ٹریڈیشنلی ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے پرابلمس میں ڈسکس نہیں کیے جاتے ہیں. نمبر 3 پہ میں بات کروں گا سوشل رسپانسبلٹی کی. ہو کیئرز اباؤٹ سوشل رسپانسبلٹیز؟ ہماری سوسائٹی کی ہمارے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہمارے جو اکٹھے مل کر ہم رہتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے، نیبرز کا خیال کیسے رکھنا ہے، ایک کولیکٹیو جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، سینیٹیشن کو کیسے مینٹین رکھنا ہے جس کے اندر ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، کچھ مینرزم جو ایک کولیکٹیو ڈیو ہوتا ہے ہمارے اوپر، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو بھی سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس یا تقاضے یا فرائض ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں، جس سے ایسے کام جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو سکے وہ ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں، لیکن وی آر ناٹ ٹاٹ اباؤٹ دیم کہ ہم سوسائٹی کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں. ہاؤ کین وی ٹیک دا رسپانسبلٹی آف دوز ہو آر لیس پریولیجڈ اینڈ ہو نیڈ آر اٹینشن اینڈ کنٹریبیوشن. بہت سارا ویلفیئر ورک ہمارے دائیں بائیں اپرچونیٹیز موجود ہوتی ہیں، بٹ ہمیں ہماری وہ ایجوکیشن کا حصہ نہیں ہوتا، ہماری وہ لرننگ کا حصہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم نہ وہ پڑھتے ہیں اور نہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین کمز another very important point, critical thinking. Critical thinking teaches us about the ability of making right and good decision. Out of the scenario, out of the situations, how can we figure out the facts and the procedures and the environment and the circumstances, and how can we critically evaluate them. ان کا ہم معاملات کا، چیزوں کا، لین دین کا ہم کس طریقے سے ایک کریٹیکل ہم اس کی ایویلویشن کر سکتے ہیں. I mean it relates to the wisdom. اس کا تعلق جو ہے وہ عقل مندی سے ہے کہ ہم بلو سرفس لیول چیزوں کو کتنی ڈیپتھ میں جا کر ہم ان کی ایویلویشن کر سکتے ہیں، ان کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے معاملات، ایز آئی یوز دا ورڈ وزڈم، عقل مندی کے کچھ چھپے ہوئے معاملات کو اس طریقے سے ان کا جائزہ لیتے ہوئے ان کو بھانپ لینا، ان کو پرکھ لینا اور سمجھداری
کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے سلوشنز لے کر آنا، ان کو حل کر لینا اچھے اقدار کے ساتھ، اچھی اپروچ کے ساتھ. بٹ اسٹل اٹ لیکس، اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان آر ایجوکیشنل سسٹم. تو باقی کے جو پوائنٹس ہیں وہ اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ می.